بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا إله إلا أنت صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا شریف کا بیان چل رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دوسری پڑھیں اللہم لا الہ الا انت یا رب صلی وسلم دائما على حبیبک خیر خلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول منه والمقتدین. کہتے ہیں بیت المقدس پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنی مراکبین سواریوں کو باندھا کرتے. اور بزار بریدہ سے روایت کیا کہ دین اسلام نے پتھر میں جو بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے براق کو باندھ دیا. یہ بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں پہنچے اور وہاں جو ہے جبریل السلام جو براق لے کر آئے تھے اس کو باندھ دیا اور کسی جگہ باندھا جہاں سے اور انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری کو باندھتے تھے وہاں. یہ براق کو باندھنا اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ماننے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ براق جو ہے نبی السلام لے کر آئے تھے اہتمام سے وہ کہاں بھاگ جانے کا تھا اور کس طریقے سے ہے، اس کو ماننے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوئی. پتا ہے کہ یہ جو ہے نا دنیا دارالاسباب ہے اور اللہ جل شانہ دنیا کو بنانے والے اسباب کو بنانے والی بھی اللہ پاک کے مسبب الاسباب اور حق تعالیٰ جل شانہ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے اسباب پر عمل کرتے ہوئے بھروسہ مجھ پر کرو، کوشش کرو اور کوشش کرنے کے بعد جو کامیابی ملے تو میری طرف منسوب کرو، ناکامیابی ہو تو بھی میری طرف سے کہ تمہارے حق میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. یہ لیس للانسان الا ما سعى کو یاد رکھ کر توکل، پھر تیری تدبیر ہی تقدیر ہے. بھروسہ اللہ جل شانہ پر ہونا چاہیے. تو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے اس کو باندھا ہے، جنت میں نہیں باندھا، نیچے زمین کے اوپر. اور یہ اس میں تعلیم بھی دی کہ توکل کام کرنے کے بعد کرے، اتنا بڑا نہ بن جائے خود اپنی طرف سے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں آگے بات میں کہ آپ جاؤ گے تو کیا کھائیں گے، رجی کا اللہ مالک ہے. اللہ تو مالک ہے ہی ہے نا، حق تعالیٰ جل شانہ مالک ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ حکم دیا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی تتقون یا اولي الالباب. یہ تزود جو ہے نا حج کے متعلق یہ آیت ہے کہ حج میں جاؤ تو پیسے لے کر جاؤ، توشا کھانے کا پینے کا آنے کا جانے کا جو خرچ ہے نا. اور کیا بہترین توشا کیا ہے؟ تقوی، سوال سے بچنا. التقوی کا معنی یہاں وہ تقوی مراد نہیں ہے، سوال سے بچنا. تو جو ہے پھر اخلاق بگڑیں گے نہیں. اور یہ اللہ جل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اسبابوں کو اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے معجزات دے دیے اور بات ہے، لیکن اس کی انتظار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ اسبابوں کو اختیار کیا. وہ مشہور واقعہ جو حدیث پاک کی کتاب میں آتا ہے، آپ کو میں نے سنایا بھی تھا پہلے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے رہے تھے اور جب آئے تو وہ جو وہاں دستور یہ تھا کہ صحابہ کرام اصحاب صفہ وغیرہ ہوتے تھے بکریوں کا دودھ نکال کر پی لیتے تھے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصہ بھی رکھ چھوڑتے تھے. تو اس دن بہت دیر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر محلے میں یا کسی جگہ پر صحابہ کے پاس گئے تھے. تو وہ صحابی نے سمجھا جو اس کے منتظم تھے کہ اتنی دیر سے آئیں گے تو کیا صحابہ کے یہاں کھا کر نہیں آئیں گے کیا، تو دودھ پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کیا کر لیا، دودھ پی گئے، پیالہ صاف کر دیا اور رکھ دیا. اب پینے کے بعد پھر جو ہے میں نے جیسے سنایا تھا آپ کو کہ ان کو بہت خیال ملتا کہ یار میں نے کیا کر لیا. پیتے وقت تو آدمی پی لیتا ہے، کھاتے وقت کھا لیتا ہے، لیکن بعد میں سوچتا ہے. تو سوچا پھر کیا ہو گیا یار، یہ ابھی حضور کے ساتھ کبھی شاید بھوک سے آیا اور دل دکھا تو میرا کیا ہوگا. ابھی صحابی تھے نا،
بہت باریک باریک باتوں ان کو نیند نہیں آئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے آئے تو ویسے ہی آئے تو چھوٹی جگہ ہے روضہ میں آئے اس طرح پڑے ہوئے ہیں اپنے اوپر چادر ڈال کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد سیدھے اس پیالے کے پاس گئے جس میں دودھ ہوتا تھا لیکن اس میں دودھ نہیں تھا کہ بیچارہ بہت ہی ہو رہا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ خالی دیکھا تو ایسے ہی رکھ دیا. رکھنے کے بعد پھر وہی صحابی کہتے ہیں میں جو منظر دیکھتا ہوں وہ دیکھتے تو ہوں گے نا تو بیچارے جینے کا سو گئے تھے تو خود بھی بیان کرتا ہوں کہا کہ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ پانی کی طرف شکل ہے وضو فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ اور کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی میرے قریب ہے وہ بھی مجھے میں سن رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے اس وقت تو اس کو کھلا جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا پلا جو مجھے کھلائے پلائے. دیکھا آپ نے اسباب کے درجے میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار ایسے بھی دعا مانگتے تھے نا کہ آسمان سے دودھ کی دھار اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مخلوقات میں تو کوئی ہے نہیں ایسی دعا نہیں مانگی یعنی کوئی سبب بنا دے کیا کر دے سبب بنا دے. دیکھا آپ نے یہ تو کہتے ہیں کہ جیسی یہ دعا کی تو میں ایک دم اٹھا صاحب کہتے ہمت کر کے دعا میں سے اٹھا اور پیالہ لے کر گیا بکری کے پاس جہاں سے دودھ نکالا وہ دوسری مرتبہ دودھ دیتی نہیں تھی تو پھر میں نے نکالا تو میں گیا تو وہاں دیکھا دودھ ٹپک رہا ہے. میں نے کہا پیالہ بھر بھر کے نکالا بڑا پیالہ خوب نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر میں نے رکھا آپ نے پیا اور جو ہے مجھے بہت ہنسی آ گئی ہنسنے لگا تو آپ نے پوچھا ہنستے کیوں ہوں تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے دیکھا اسباب سے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگا اسباب کے ذریعے. معجزات پانی کے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے پانی جب پورے اس میں نہیں ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا کہ کیا سارے لشکر میں دیکھو کسی کے پاس پانی ہے تھوڑا بہت تو تلاش کرتے ہیں تو تھوڑا پانی ملتا ہے اس میں اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھا تو انگلی مبارک سے پانی بہنے لگا. دیکھا آپ نے اسباب کو سبب کو تھوڑا بھی استعمال کیا. قرآن حکیم کے اندر بھی ہے مریم علیہ السلام کا جب وقت آیا ولادت کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ حضی رہی کہ بزر نخلا تم وہ کھجور کے درخت کے پاس جاؤ اور اس کو ہلاؤ کیا کرو حضی ہلاؤ تمہارے ہاتھ سے تو اوپر سے کھجور گریں گے. تو بھائی وہ کھجور بے موسم تھے درخت کا ہلانا کیا ان کی مریم علیہ السلام لیکن کیا ہے کہ جتنا تمہاری طاقت ہے اسباب میں اس میں تو اسباب کو اختیار کرو کیونکہ یہ اسباب کا خالق بھی کون ہوں میں ہوں. اسباب کا خالق بھی کون ہوں میں ہوں. بغیر موسم کی کھجور گر رہے ہیں یہ تو پھر ہلانے کی ضرورت تھی یوں ہی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے لیکن نہیں کہا تو یہ اسباب کی دنیا ہے. تو اس لیے آپ سمجھایا بیت المقدس کی وہ باندھ دیا کیا ہے کہ اسباب کی دنیا. اور کہتے ہیں کہ وہ پہلے انبیاء وہاں مادہ کرتے تھے تو بزار نے بڑی 10 روایت کیا کہ جس طرح پتھروں میں بیت المقدس پتھروں میں جو کہ بیت المقدس میں انگلی سے سوراخ کیا تو سوراخ کیوں کیا کہ پہلے انبیاء باندھتے تھے تو سوراخ بند ہو گیا ہوگا تو اس کو انگلی سے انہوں نے کیا کیا صاف کیا اس طریقے سے اور پھر جو ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق باندھا. یہ ہے اب تعالیٰ جل شان ہوں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرنے کی کوشش اور اسباب کو اختیار کرنا ہے. حلال رزق بھی کماؤ بیٹھنا نہیں چاہیے حلال جس سے پاک سب جاتا ہے. ایک صحابی نے جو ہے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو وہ کہا وہ میرے پاس جو ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ہے پیالہ ہے کیا لیا اس کو جو لیا ہے تو اس کو آپ نے کیا کیا نیلام میں آکشن کیا صحابہ میں دکھا آپ نے کیا یہی سے آکشن کا مطلب تھا کہ بھائی اس کی قیمت تو ایک صحابی نے بتلایا دوسرے اس سے بڑے تیسرے اس سے بڑے پھر وہ جتنی قیمت آخری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور پیسہ لے لیا اور کہا کہ اس کا پیسہ آپ نے خود جو ہے ایک لکڑی کا ایسا آلہ منگوایا اور ایک جو ہے وہ اسٹیل کا یعنی جس سے لکڑے پھاڑے جاتے ہیں وہ بنایا کلاڑا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کلاڑا کیا بولتے ہیں انگلش میں پتہ نہیں آ رہا لکڑے پھاڑنے یہ ایکس. اب تو وہ نکل چکا ہے کیونکہ اب تو آگے وہ مشین چلتا ہے اور یوں کرتے ہیں تو لیکن ابھی بھی ہوتا تو ہوگا نا کہیں نہ کہیں. ہاں تو وہ منگوایا اور دیا اور اس کو کہا کہ تم جاؤ سوال مت کرو جنگل میں جاؤ لکڑی کاٹو لا کر بیچو 15 دن کے بعد مجھے ملنا 2 ہفتے کے بعد اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام وہ گئے جنگل میں لکڑی کاٹ دی اگر بیچے لکڑی کاٹ دی بیچے 15 دن کے بعد آئے پوچھا کیا حال ہے تو کہا کہ آج تک کا گھر سے خرچہ بھی نکلا اور اتنا پیسہ بچ گیا
کیا فرما رہے ہیں کہ اسبابوں کو اختیار کرو. ایسے نہیں بیٹھ جاؤ آگے بات سنیے میں صوفی صاحب ہوں ولی اللہ ہوں اور ایسے اللہ دے گا. اس کا انتظار کرتے رہے. تھوڑی تھوڑی کسی بڑھ کر تکی کے نیچے ہاتھ ڈالے نوٹ ڈال گیا کوئی ہے نا. یہ ایسا ہے, اس کا نام اسلام نہیں ہے, شریعت میں ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کرام تجار اللہ تلہم تجارت ولا بیع, تجارت بھی کرتے تھے بے تجارت بھی کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے ہی دن دیکھا صحابہ نے کہ وہ گٹھڑی لی ہے اور بازار جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کپڑے بیچنے کے لیے, کپڑے کا بیپار کرتے تھے, کپڑا بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابت کا کون سنبھالے گا؟ کہا یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, کہ آخر اس کو تو چاہیے. تو پھر صحابہ نے ان کو مجبور کر دیا سب نے مل کر کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے, کیونکہ خلافت جو ہے وہ تو آپ کو ہر وقت کام رہتا ہے. ابھی ہم سب مل کر آپ کی وظیفہ تنخواہ بیت المال سے مقرر کر دیتے ہیں. تب آپ نے وہ چھوڑا, اپنے خود سے نہیں لیا. جب آپ نے کہا کہ اچھا آپ جب مقرر کر دیتے ہیں بیت المال سے تو ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے میرے بھائی آگے. تو یہاں سے یہ بات بھی ملی کہ ہم لوگوں کو خالی خالی بیٹھے نہیں رہنا چاہیے, کام کی تلاش کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ بعض مطالبت ایسی بن جاتی ہے کہ یہ ایک ہفتہ پیسہ لیا, 2 ہفتہ لیا, اور پھر جو ہے آدمی کی عادت بالکل بیٹھ جانے کی ہوتی ہے. بیٹھ نہ جاؤ, کام کرو, مرتے مرتے کام کرو اور کرتے کرتے مرو. مرتے مرتے بھی کرو اور کرتے, اور یہ ثواب ہوگا اللہ کے لیے کہ اللہ کو. ہاں اگر کوئی مجبور ہے, سخت بیمار ہے, چلنے جیسا بھی نہیں ہے بیچارہ, ارے بھائی سمجھائیں نا, چلنے جیسا نہیں ہے, بستر پر ہے, خود چلنا مشکل ہے, اس کے لیے شریعت نے بالکل کھلم کھلی اجازت دی ہے کہ وہ تو بیٹھ جائے, اس کا مالک اللہ ہے, اس کو اللہ کھلائے گا پلائے گا. لیکن جب تک کہ ہاتھ میں ہاتھ ہے, قوت ہے, طاقت ہے, تو کام کو نہ چھوڑو. آگے بات نہیں, کام بھیا اس ملک میں کتنے 65 سال ہوتے, 65 سال کے بعد ریٹائرشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تو پھر 70-80 سال تک کام کرتے رہو. بھی سمجھ آیا, کام بہت اچھی چیز ہے یہ, اور آدمی کو اپنے کام کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ نیت اس میں کیا کرے اللہ کے حکم کی, تو دینداری مل جائے گی. تو بھائی اس سے بھی ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی خود بیپار تجارت کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, قبل نبوت آپ نے بہت سارے جو ہے بہت ساری باتیں اس بارے میں سنی ہوئی. تو یہ ہے میرے بھائی آگے بات سنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, رزق حلال کی کمائی یہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر بس کرتا ہوں آگے بات سنی. اور بھائی اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے, عملی زندگی بناؤ. آگے بات سنیے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے بس ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, سب کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی بھی, بچوں کی بھی. اور کس کی کب ختم ہو رہی ہے تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے معین لکھا نہیں ہے کہ بوڑھا ہو کر مرے گا, جوانی میں نہیں مرے گا. بچے بھی مر جاتے ہیں, پہلے دن کا بچہ ہی مر جاتا ہے, 5 سال کا مر رہا ہے, جوانی بھی موت آتی ہے. تو بھائی اعمال کی طرف متوجہ رہو. اعمال کی طرف متوجہ رہنے سے خدا کے ساتھ تعلق اور کنیکشن ہوگا. اور اعمال میں متوجہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے بچو اور نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرو. جتنا اللہ جل شانہ آپ کو, ابھی میں نے کہا کہ حلال کمائی یہ بھی ایک قسم کا نیک عمل ہے. پھر اس سے جو وقت بچ جائے تو تھوڑا سا جو کچھ آپ کو ہو سکے معمولات وغیرہ پڑ لیا. لیکن جو چیز اللہ نے فرض کر دی اس میں کٹوتی ذرا بھی نہ کرو. 5 وقت کی فرض نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرو. کوئی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے, بلکہ جماعت بھی نہ جانے پائے. جماعت بھی واجب ہے, جماعت بھی نہیں جانے پائے. ہاں اگر عذر اور مجبوری ہے تو اس کے اوپر جماعت ساقط ہو جاتی ہے, معاف ہے. وہ کیا ہے, آدمی بیمار کہ مسجد تک جا نہیں سکتا ہے, مسجد تک جانے آنے کے اندر اس کو بہت تکلیف ہے, تو وہ تو غیر نماز پڑھ لو. باقی جو مسجد جا سکتا ہے, مسجد میں 5 وقت کی نماز اگر پڑھے, اس کے اندر میرے کٹوتی نہ کرے, صبح سے لے کر عشاء تک, اس کا خوب خیال رکھے. یہ عملی زندگی ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو خدا بند قدوس کے تعلق اور کنیکشن کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اصل ہے عمل. علم تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اتنا علم حاصل ہو جائے کہ جسے آدمی عمل پر عمل کر سکتا ہے, تو پھر کیا کرتے عملی زندگی پر لگ جائے. عمل اور عمل کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ فرائض اور واجبات کے اندر تو ذرا بھی کمی اور کوتاہی نہ کرے. صبح سے شام تک نمازوں کے اندر بھی نماز کے ساتھ پڑھے. اور اب تو جماعت کے ساتھ پڑھنا بڑا آسان ہو گیا, اس لیے کہ تقریباً جو ہے ہر لائن ہر علاقے میں کیا ہے, لوگوں نے مسجدیں بنائی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ مسجد فضیل, اللہ اس کو اور بھی زیادہ کرے, ہے نا. یہ ہے تو نماز پڑھے اپنے اپنے محلوں کی مسجد, جہاں بھی قریب پڑھ رہی ہے اپنی اسٹریٹ کی مسجد جا میں. یہ فیکٹری میں جانے والے بھی جماعت کے انتظام نہیں کر لیں, 2-4 ساتھیوں کو تلاش کر کے کیا کر لے, تو انشاءاللہ ان کو وہاں ثواب مل جائے گا. یہ ہے. پھر اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کوئی مل ہی نہیں رہا ہے,
اس میں اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے کہ میری نرائی جماعت کرنے کے لیے. تو بعد جو 5 وقت کی نماز یا عملی زندگی کو اپنے ساتھ لگا لو بہت جلدی سے، موت سے پہلے نہیں، موت سے پہلے، اس سے پہلے لگا لو کہ ہمارے سامنے موت کی خبر ہماری آئے، ہمارے سامنے ہماری موت کی خبر آئے. آپ کہیں گے ہمارے سامنے ہماری موت کی خبر، قرب موت کی خبر آئے. مثلا آج کل آپ سے ذرا سی بیماری ہوئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اور سب بات بھی صحیح ہو رہی ہے، صحیح ہو رہی ہے. بعضوں کو معجزن تاریخ بتائی تو بالکل وہی، نہیں تو کم و بیش آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اس میں جی نہیں سکتے ہیں آپ، یہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو میں یوں کہہ رہا ہوں موت سے پہلے نہیں، موت کی ہماری خبر قریب آنے سے پہلے لگ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ اگر خدا بندے قدوس کے ساتھ کنیکشن اور تعلق ہوگا تو موت کی ہماری خبر جو ہمارے پاس آئے گی انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں بہت سکون اور اطمینان ہوگا، کیونکہ ہمارا کنیکشن اس ذات علی اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے ساتھ ہے. اور اگر کنیکشن نہیں ہے اور موت کی خبر آ گئی اور پھر عمل پر لنک لگو تو عمل میں اتنی لذت نہیں ہوگی. ایک بات کو یاد رکھ لو، جو آدمی اپنی موت کی خبر آنے سے پہلے اپنے صحت تندرستی کے اندر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے، وہ اس کو کوئی حادثہ موت کی خبر آئے کہ بے بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر اس کو عبادت کے اندر اس کی لذت بڑھ جاتی ہے. اور جو یہ نہیں ہے تو اس کو بغیر لذت کی عبادت نصیب ہوتی ہے، لذت نہیں ہوتی ہے. اس عبادت میں ہزاروں قسم کے شبہات کرتا ہے، دل اس کا ساتھ نہیں رہتا ہے، مطلب یہ قلب. تو ابھی ماشاء اللہ ہم لوگ ایسے ہیں، تندرست ہے، صحیح ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے. اس وقت اللہ جل شانہ سے کنیکشن آج سے پیدا کر لو بھائی، آج سے پیدا کر لو. یہ بہت ہی لذت کے ساتھ کہتا ہے نا. اب پیدا کر لو، جوان کو بوڑھے ہو سب کو، ہے نا. یہ ہے اس لیے کہ موت کی خبر تو جوان کو بھی آ جاتی ہے. کتنے ایسے ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے اور کنیکشن جوڑنے کا مطلب میں نے بتایا، گناہ سے بچ جاؤ. اگر کوئی گناہ کسی وقت ہو جائے خباثت سے فوراً توبہ کرو. لوگوں کے معاملات کے اندر بہت کم دخل دو، ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. خاص کر کے دنیاوی معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے معاملات میں دخل نہ دو، اپنا وہ کام کرتا رہے. اس سے گناہ میں آدمی پڑ جاتا ہے. لوگوں کے معاملات میں دخل مت دو، اڑوس کے پڑوس کے ادھر ادھر جیسے عورتوں کی عادتیں ہوتی ہے کہ وہاں فلانی کی یہاں ایسا ہوا، فلانی، یہ سب چیز کو چھوڑ دو. اس سے خدا کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ سب بندے خدا کے بندے ہونے میں برابر ہے. وہ بھی جن کا ہم برا چاہ رہے ہیں وہ بھی خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کی بندی ہے. اور ہم کو خدا بند قدوس کے رشتے دار نہیں ہے نا. سب بندے ہیں خدا بند قدوس کے. تو پرایوں کی بات میں نہ پڑو، اس سے خدا بند قدوس کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا گناہوں سے بچ کر عملی زندگی ایسی ہوگی. گناہوں سے بچنا، فرائض اور واجبات کو، خاص کر کے میں نے کہا نماز کو صبح سے لے کر شام تک جماعت کے ساتھ پڑھنا. اگر آپ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو یہ کنیکشن میں فرق ہے، لیکن آپ کو اس کا پتہ، ہم کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. تعلق ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک آدمی ہے، وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ناراض ہے، تو اس کی طرف سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے نا بھائی. اس کی طرف سے جب کنیکشن ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب موقع آیا، کیا موقع آیا؟ کسی وقت موقع آیا اس سے کوئی ہیلپ لینے کی، مدد لینے کی، تب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ یہ تو مجھ سے ناراض ہے، کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ سے جب لینے کا وقت، موت کے بعد کی زندگی، قبل موت کی زندگی، جب کوئی خاص بات پڑتی ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کنیکشن پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے. لیکن میں رہی بات، اس کو خوب یاد رکھ لو. یہ بات تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوں جو خود چلنے کے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے ہے. پرانوں کے معاملے میں بالکل دخل نہ دو، بالکل نہیں. یہ ہے. اور یہ اپنا کام کرو اور خدا بند قدوس کے ساتھ روز کا تعلق بڑھتا جائے. اور اس کا طریقہ وہی ہے، جتنی گناہوں سے بچو گے اتنا تعلق بڑھتا جائے گا. ایک مثال دوں، حدیث پاک میں آتی ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ایک جو ہے مرد کو کسی عورت کی طرف دیکھنے کی خواہش ہوئی ناجائز اور وہ اپنی نظر کو نیچی کر لیتا ہے، دل میں خواہش ہونے کے باوجود بھی اسے بچتا ہے، فرمایا ایک شہید کا ثواب ملا. 2 مرتبہ ایسا ہوا تو 2 شہیدوں کا ثواب ملا. اب دیکھا، اب اس کا ثواب بڑھتا ہی جاتا ہے. اسی طرح اپوزٹ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عورتیں بھی اگر کسی غیر مردوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو اور وہی بچ جائے گی تو بڑے ثواب کی وہ بھی حامل ہوگی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے. یہ گناہوں کے چھوڑنے سے، گناہوں سے بچنے سے تعلق زیادہ بڑھتا ہے اعمال سے بھی، یعنی کرنے کے اعمال سے بھی، ہے نا. یہ ہے.
اور پھر جیسے کہ بعض چیزیں فرض ہے تو بعض چیزیں حرام ہے، تو جو حرام ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا نہ کرنا فرض ہے. جو چیزیں حرام ہے نا تو اس کے کہتے ہیں اس کو نہ کرنا فرض ہے. تو حرام سے بچے تو بھی ایک فرض سے بچے، کیا نہ کرنے کے فرض سے بچے، نہ کرنے کے فرض سے بچے. اور یہ جو منفی پہلو ہے نہ کرنا، گناہوں سے بچنا ہے نا، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس سے تعلق بہت بڑھ جائے حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ. یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی کسی وقت کوئی خاص گناہ کے اندر اس کو پڑھنے کا ارادہ ہو رہا ہے اور چانس بھی ہے اور سب کچھ ہے اور اس وقت تو خوف الہی چھوڑ دیتا ہے فرما، اس وقت جو دعا کر لے گا قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ باتیں ہیں، آگئی بات سمجھے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ.